آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں مختلف پودے ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، درختوں پہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں۔ وہی کیڑے پھر ہمارے پورے گھر میں آتے ہیں، ہمارے باورچی خانے میں آتے ہیں، جہاں پر بھی ہم بیٹھتے ہیں ادھر ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے گھروں میں یہ کیڑے کیوں آتے ہیں، درخت پر کیڑے کیوں ہوتے ہیں اور ہم ان کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو کیڑے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مخلوق ہے، زمینی مخلوق ہے، زمین کے اندر ہوتے ہیں۔ آپ ان کیڑوں کو کبھی بھی نہ ماریں، کیونکہ ان کے متعلق آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا ہوگا۔ جو چیونٹیاں ہوتی ہیں، کیڑے ہوتے ہیں، اگر زمین پر کیڑے مکوڑے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی بارش نہیں کرتا۔ آپ نے وہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی سنا ہوا ہے، جب ان کا قافلہ دور تھا تو ایک چھوٹی سی چمٹی نے حضرت سلیمان کے قافلے کی آواز سن، ساری چمٹیوں کو بتایا کہ آپ جلدی جلدی اپنی بلوں میں گھس جائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ گزرنے والے ہیں۔ ہمارے گھروں میں یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے کیوں ہوتے ہیں، درختوں پر کیوں آتے ہیں؟ یہ زیادہ تر گرمیوں میں ہمارے گھروں میں آتے ہیں۔ زیادہ تر یہ کالے کیڑے درختوں میں ہوتے ہیں، اور جو چھوٹی چمٹیاں ہوتی ہیں وہ اکثر ہمارے باورچی خانے میں اٹیک کرتی ہیں۔ کوئی بھی میٹھی چیز ہو وہاں پر ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ہم اپنے رزق کے لیے مختلف جگہ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں تو ہمیں رزق ملتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کیڑے ہیں، چمٹیاں ہیں، تو آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ کیونکہ کسی بھی چیز کا، کوئی بھی انسان ہے، جانور ہے یا پرندہ ہے، چمٹی ہے، تو اس کا رزق اگر آپ کے گھر میں ہے تو اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ ٹھیک ہے، ہمیں ان سے بچنے کے لیے چھوٹی موٹی دوائیات یوز کرنی چاہیے، لیکن آپ ان کو کبھی بھی پرماننٹ مستقبل کے لیے ختم نہ کریں۔ کیونکہ اگر آپ کے گھر میں چمٹیاں ہیں، کیڑے ہیں، تو یہ کامیابی کی علامت ہے، برکت کی علامت ہے، آپ کے رزق میں برکت آئے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنا رزق وہاں پہ دیتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جس بندے پہ۔ تو آپ یہ خود دیکھیں، ہمارے گھروں میں اگر کیڑے آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کیڑوں کا رزق آپ کے گھر میں دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے رہے ہیں، کیڑے ہوتی ہیں، چمٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں، یہ رزق آپ کے گھر سے لیتے ہیں۔ کتنی یہ اچھی بات ہے، لیکن ہم اس پر فوکس نہیں کبھی کیا، ہم ان کو بھگا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ لیکن آپ ایسا کبھی بھی مت کریں۔ ہاں، اگر آپ چھوٹی موٹی چیزیں، اس طرح کی جو میٹھی چیزیں ہوتی ہیں، آپ ان کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر یہ چیزیں نہ آئیں، لیکن آپ ان کو کبھی بھی پرماننٹ ختم نہ کریں۔ کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا رزق آپ کے گھر میں موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رزق دیتے ہیں اور آپ اپنے رزق سے پھر ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ کتنی خوش قسمت والی بات ہے، ان کیڑوں کا رزق آپ کے گھر میں موجود ہے۔ آپ کے گھر سے ان کیڑوں کا رزق اللہ تعالیٰ نے دیا، آپ کے گھر سے ان کیڑوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جا رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسے خرچ کرتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں، میٹھی چیز ہے، مٹھائی کا ٹکڑا ہے، اگر ہم اپنے گھر میں پھینک دیں، آپ نے دیکھا ہوگا کتنے کیڑے اس پر آتے ہیں، کتنی چمٹیاں آتی ہیں، لیکن اس کا بھی ثواب آپ کو جا رہا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے گھر میں چیزیں پھینکنا سٹارٹ کر دیں، لیکن جو قدرتی طور پر ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز ضائع ہو جاتی ہے، ہم پھینک دیتے ہیں، تو ادھر کیڑے مکوڑے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو چمٹیاں ہیں، خاص کر کے جو کالے کیڑے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ چھوٹا سا سویٹ کا ٹکڑا ہے، مٹھائی کا ٹکڑا ہے، اس پر کتنی چمٹیاں آتی ہیں، کیڑے آتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے ان کی تعداد کاؤنٹ نہیں کی۔ جیسا کہ آپ نے لوگوں کی مختلف کہانیاں سنی ہوئی ہیں، حقائق سنے ہوئے ہیں، تو بعض کا یہ خیال ہے کہ جس گھر میں کالے کیڑے ہوتے ہیں، چمٹیاں وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں، اس گھر میں جادو ہوتا ہے، جادو جنات کا اثر ہوتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ لیکن بس یہ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں باتیں بنائی ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ مثال کے طور پر کسی گھر میں آم کا درخت ہے، بیری کا درخت ہے، وہاں پر ہم بیر لینے جاتے ہیں، آم لینے جاتے ہیں، لیکن سارا ثواب اس کو ملتا ہے جس نے اپنے گھر میں پودا لگایا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ اگر ہمارے گھر میں کیڑے مکوڑے آتے ہیں، اپنا رزق ڈھونڈتے ہیں، اپنا رزق کھاتے ہیں کسی بھی میٹھی چیز پہ، تو اس کا بھی سارا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ آپ ان کو ہرگز نہ ماریں، بس آپ ان سے بچاؤ کے لیے چھوٹی موٹی ادویات یوز کریں، لیکن وہ بھی زیادہ مت یوز کریں، کیونکہ یہ اس گھر میں آتے ہیں جس گھر میں برکت ہوتی ہے، وہ گھر بہت زیادہ برکت والا ہوتا ہے۔ جیسے ہم کوئی بھی پودا لگاتے ہیں، پودے کی ہم کیئر کرتے ہیں، جیسے پودا گرو کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس پر کیڑے آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ہم اپنی محنت کر کے پودا لگاتے ہیں، آپ خود دیکھیں، رزق تو ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے،
جو ہم نے گھر میں پودا لگایا ہے اس پر جو زمینی مخلوق آ رہی ہے، چونٹیاں، کیڑے آ رہے ہیں، خوراک تلاش کرتے ہیں کھانے کے لیے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے۔ اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے آپ کے پودے پہ آتے ہیں۔ تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اکثر لوگوں کے مختلف حقائق ہوتے ہیں کہ جس گھر میں جادو ہوتا ہے وہاں پر کیڑے آتے ہیں، تو ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری باتیں سن کر یقین نہیں آ رہا تو آپ اپنے گھر میں سے یا اپنے خاندان میں سے کسی بھی بڑے سے پوچھ سکتے ہیں، جو آپ کی گرینڈ فادر تھے، گرینڈ مدر تھی، آپ ان سے اس طرح کی باتیں پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زمین کے اندر جو زمینی مخلوق ہے، چمٹیاں ہوگی، اس طرح کافی مخلوق ہے جو زمین کے اندر پائی جاتی ہے، زمینی مخلوق نہ ہوتی تو میں کبھی بھی بارش نہ کرتا، کیونکہ جن باتوں کا 1400 سال پہلے ذکر ہے اور وہ سائنس بھی ان باتوں کو تسلیم کر رہی ہے۔ اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم مختلف قسم کے پرندے وغیرہ دیکھتے ہیں، ہمارا یہی من کرتا ہے کہ یہ پرندے کاش ہمارے گھر میں آ جائیں۔ ہمارے گھر میں کیسے آئیں؟ کیونکہ ہمارے گھر میں درخت ہی نہیں ہوتے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی پودا ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، وہاں پر کوئی بھی چڑیا وغیرہ اپنا گھونسلہ بناتی ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ ہم اس کا گھونسلہ دیکھتے ہیں، اس کے انڈے دیکھتے ہیں، اس طرح چڑیا کو ہم تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے ایک پودا لگایا ہے، درخت لگایا ہے، وہ جیسے جیسے گرو کر رہا ہے اس پر کیڑے بھی آ رہے ہیں، پھر اس پر چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کو اس کا کتنا ثواب ملے گا۔ کوئی بھی اگر چڑیا وغیرہ ہے، کوئی بھی پرندہ ہے، وہ آپ کے گھر میں رہ رہا کے آپ کے پودے کے اوپر اپنا گھر بنا لیے تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو ویسے بھی درخت ہونے چاہیے، پودے لگانے چاہیے۔ تو کیڑوں کے متعلق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کبھی بھی کیڑوں کو نہ ماریں۔ کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں یہ ہمیں زیادہ نقصان نہیں دیتے، یہ ادھر آتے ہیں جہاں پر اکثر پتہ ہے ہمارے گھر میں شوگر وغیرہ ہوتی ہے، میٹھی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ادھر آتے ہیں، لیکن یہ ہمیں مارتے نہیں ہیں۔